اس کی گاڑی اندر سے لاک تھی. پولیس والے گاڑی کے چاروں اطراف میں کھڑے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ گاڑی کا دروازہ کب کھلے گا. وہ اندر جانے کے سوچ کے اندر تھا. وہ سگریٹ کی ڈبے کو کھولتا ہے, سگریٹ باہر نکال کے ہونٹوں کے اوپر رکھتا ہے, اسے سلگھاتا ہے, ایک لمبا کش لیتا ہے اور اس کے بعد وہ گاڑی کے دروازے کو کھول دیتا ہے. گاڑی کا دروازہ کھلتا ہے, اسی کے ساتھ پولیس والے اس کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں. اسی کی سیٹ کے اوپر ایک اور گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا شخص آ کے ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر براجمان ہو جاتا ہے. وہ وکٹری کا نشان بناتا ہوا وہاں سے گرفتاری اپنی دیتا ہے. یہ منظرنامہ تھا پارلیمنٹ لاجز کے باہر کا. یہ کہانی پارلیمنٹ لاجز کے باہر سے شروع ہو کے اندر تک جاتی ہے, اندر سے باہر تک نہیں آتی. آپ سب پر سلامتی ہو, میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. کل ایک انہونی ہوئی ہے, اس کی بنیادی وجوہات ہیں. بہت سارے لوگ ان گرفتاریوں کے اوپر بات کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ مقدمات کے اوپر بات کر رہے ہیں, کچھ لوگ اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں کہ مقدمات جینون تھے. میں مقدمات کی باریکی کے اوپر بات ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, آپ نے ایس او پیز دیے کہ اس راستے سے آئیں گے, اس راستے سے نہیں آئیں گے, اس کی خلاف ورزی ہوئی. آپ نے ایس او پیز کے اندر شرط یہ رکھی کہ اتنے بجے جلسہ ختم ہوگا, جلسہ ختم نہیں ہوا. آپ نے ایس او پی کے اندر شرط یہ رکھی کہ اداروں کے مخالف تقاریر نہیں ہوں گی, ہوئیں. آپ نے ایس او پی کے اندر شرط یہ رکھی کہ جو لوگ وہاں پر آئیں گے ان کے نام پہلے دیے جائیں گے, اور پھر کچھ رپوش رہنما وہاں پر نمودار ہو گئے. تمام شرائط کی نفی ہو گئی, پولیس کے اوپر حملہ ہو گیا, ساری باتیں ٹھیک میں مان لی, اور اس کے اوپر گرفتاریاں بھی ہونی. لیکن کل انہونی کیا ہوئی؟ انہونی یہ ہوئی کہ جس طریقے سے آپ خبریں سنتے ہیں کہ ایک عدالت کے اندر اگر کسی جج صاحب نے ضمانت منسوخ کر دی یا ضمانت کی استدعا کے اوپر کوئی فیصلہ نہ دیا, اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اگر جج صاحب یہ کہہ دیں کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے تو کمرہ عدالت وہ پریمیسز ہیں جہاں سے اس شخص کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکتی. اس کو گرفتار کیا جائے گا تو احاطہ عدالت سے کیا جائے گا, اس کمرہ عدالت کے باہر سے. اس کمرہ عدالت کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا عمل کار فرما نہیں ہوگا تو وہ باہر جا کے ہوگا. یعنی جو فیصلہ وہاں پر سنایا گیا اس فیصلے کی ایگزیکیوشن اس کمرے کے اندر نہیں ہو سکتی. یہی جو طریقہ ہے یہ پارلیمنٹ کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے کہ یعنی پارلیمنٹ کے اندر کی گئی تقاریر جو ہیں ان کو استثناء حاصل ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی مقدمات درج نہ ہو. یعنی آپ اکثر اوقات کے دیکھتے ہیں کہ کسی نے کوئی بات کی, ایسی باتیں جو اس جلسے کے اندر ہوئی تھیں, ایسی باتیں پارلیمان کے ایوان کے اندر بھی ہوتی ہیں, لیکن پارلیمان کی جو کارروائی ہوتی ہے اس میں اسپیکر کا یہ استحقاق ہے کہ وہ اس بات کو حذف کر دے یا اس کو پارلیمان کی کارروائی کا حصہ بنا لے. یہ اسپیکر کا استحقاق ہے. کسی بھی ممبر پارلیمنٹ کو گرفتار کرنے کے لیے رولز یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے کسی بھی کونے سے گرفتار ہوگا, اس کے اوپر کوئی مقدمہ ہے, وہ گرفتار ہوگا تو اس سے پہلے آپ کو اسپیکر کے علم میں لانا ضروری ہے. ابتدائی طور پہ یہ کہا گیا, آج جو صبح کو خبریں چلیں اس میں یہی کہا گیا کہ اسپیکر کے علم میں یہ چیزیں تھیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسپیکر کے علم میں نام کتنے تھے. پہلی بات یہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے, کیا اسپیکر کے علم میں اگر باتیں تھیں تو شیر افضل خان مروت کے علاوہ عمر ایوب کا بھی کہا تھا جو گرفتار نہیں ہوئے, جن کے نام چل رہے تھے کہ ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. کیا شعیب شاہین کا بتایا گیا تھا, کیا عامر مغل کا بتایا گیا تھا, کیا صاحبزادہ حامد رضا کا بتایا گیا تھا, کیا بیرسٹر گوہر کا بتایا گیا تھا؟ کیونکہ ایک آدھ نام ہی شیئر کیا جاتا ہے اسپیکر سے. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر اس کے اوپر ریٹیلیٹ نہیں کرتے یا کچھ نہیں کہتے, صرف اسپیکر کے علم میں لانا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کارروائی کر دیتے ہیں. لیکن کبھی کبھار اگر اسپیکر یہ کہہ دے کہ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے تو آپ نہیں کر سکتے. سوال پہلے یہ پیدا ہوئے کہ کیا اسپیکر کو اس گرفتاری کا علم تھا, ان کے علم میں لایا گیا یا نہیں لایا گیا. دوسری بات یہ کہ پارلیمان جو مقدس ایوان ہے وہاں پر گرفتاری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ پارلیمان کے اندر پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آئی جی بھی پارلیمان کے اندر پیش ہوگا تو وہ اپنا ویپن ساتھ میں کیری نہیں کر سکتا, اسے ویپن اپنا باہر جمع کروانا ہوگا, اور پارلیمان اگر اسے بلائے گا تو وہ پارلیمان کے اندر جا سکتا ہے, بصورت دیگر وہ پارلیمان کے اندر نہیں جا سکتا. وہ ثواب بھی اسپیکر کی ہے کہ اسے اندر آنے کی اجازت دے. دوسری بات یہ کہ پارلیمان کے اندر سے, پارلیمنٹ ہاؤس سے یا پارلیمنٹ لاجز کے اندر سے اگر گرفتاریاں ہوئی ہیں تو اس پریمیسز کے اندر سے گرفتاریاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. یعنی آپ کسی بھی غیر آئینی عمل پہ قابو پانے کے لیے قانونی عمل ہی اپنائیں گے, ماورائے قانون کوئی کارروائی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے ان پہ قدغن یہ لگائی ہے کہ انہوں نے ماورائے قانون کچھ کیا تو آپ کو قانون کے دائرے کے اندر کرنا ہے, آپ ماورائے قانون نہیں کر سکتے. ابتدائی طور پہ کل کیا ہوا کہ کل پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. اس وقت یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں, اس وقت گرفتاری عمل میں آ رہی تھیں, اس وقت بیرسٹر گوہر, شعیب شاہین
اور ان کے ساتھ ساتھ جب ہماری ریکارڈنگ تھی 1 گھنٹہ پہلے ہوتی ہے تو اس میں شیر افضل خان مروت ان لوگوں کی گرفتاریاں ہو چکی تھی، دیگر لوگوں کے بارے میں قیاس آرائیاں جاری تھی کہ ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو اس ضمن میں اس وقت حسن مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں جی، آپ نے تب افسوس کیا تھا یا تب کوئی مزاحمت کی تھی یا تب کوئی مذمت کی تھی جب فریال تالپور ادھی کو انہوں نے عید کے دن ان کے گھر سے گرفتار کیا تھا کہ یا ہاسپٹل سے کوئی گرفتاریاں ہوئی تھی تو آپ نے اس وقت کوئی کیا مذمت کی تھی؟ انہوں نے اس پورے عمل کو یہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ اگر پنجاب کو گالی دی جائے گی تو میں تو نہیں ہو سکتا کہ میں چھپ کر کے بیٹھا رہوں۔ علی امین گنڈاپور نے پنجاب کو گالی دی کہ ہم تو ڈھول بھاجا بجا کے آتے ہیں، سہرے باندھ کے آتے ہیں، تو وہ انہوں نے پنجاب کو گالی دی ہے، تو ہم تو نہیں برداشت کریں گے۔ آپ کیسے ان کا تحفظ کر سکتے ہیں، کیسے ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ لیکن آج ہی کے دن سید نوید قمر، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے آج باقاعدہ طور پہ پارلیمان کے ایوان میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہماری حیثیت کیا ہے کہ اگر پارلیمان کا تقدس کوئی نہیں ہے، اگر پارلیمان پہ کسی کی کوئی بات نہیں چلتی، یہاں سے آ کے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو پھر ہماری حیثیت کیا؟ یہ بتائیے ہمیں۔ آج باقاعدہ طور پہ انہوں نے اس عمل کے اوپر احتجاج کیا۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پہ کسی نے یہ نہیں کہا، اس کا تحفظ کسی نے کرنے کی بات نہیں کی، لیکن یہ پارلیمان کے اندر ہونے والی کارروائی کے اوپر باتیں ضرور ہیں۔ پھر علی امین گنڈاپور کی جو روپوشی تھی، بڑے یعنی لمبے وقت تک محیط تھی، آج اس کے بارے میں باتیں ہوئیں۔ کل خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اب یہ معاملہ الگ ہے، پارلیمان کے اندر والا الگ ہے، اب یہ الگ ہے۔ جیسے آج کہہ دیا گیا کہ کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، پہلے کہا جاتا تھا حکومت کے ساتھ نہیں ہوں گے، کسی اور کے ساتھ ہوں گے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں قوم کی ترجمانی کی علی امین گنڈاپور نے۔ اب یہ جو نیریٹو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اپنایا جا رہا ہے، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو کیا دیکھنے کو ملے گا؟ یہاں پہ تو سمپتھی ملے گی، یہ جو پارلیمان کے اندر والی بات ہے۔ ایس او پیز والے معاملے کے اوپر سمپتھی ملتی ہے یا نہیں ملتی، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس نیریٹو کے اوپر سمپتھی ملتی ہے، ان کو کوئی پلس پوائنٹ یہ گین کرتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی حرف آ جاتا ہے، تو یہ معاملہ الگ ہے، اور یہ سنگین معاملہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ آج کے دن انہوں نے جو ڈائریکشن لی اور اس کے بعد یہ تمام رہنما جو اٹھے ہیں، جو باقی بچ گئے، وہ پشاور چلے گئے، اور آج پشاور سے جا کے انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ اب اس ضمن کے اندر ایک نئی تبدیلی جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر رونما ہوئی ہے کہ عمر ایوب صاحب نے بطور سیکرٹری جنرل استعفیٰ بھجوایا، ان کا استعفیٰ قبول کر لیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر تو وہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس عہدے کے اوپر کسی اور موضوع شخصیت کو ہونا چاہیے، تو انہوں نے اٹھا کے سلمان اکرم راجہ صاحب کو سیکرٹری جنرل بنا دیا۔ اب سلمان اکرم راجہ تکنیکی بنیادوں پہ اور قانونی پیرائی کے اندر بڑا مضبوط شخص ہے، اس شخصیت کی تعیناتی جو اس عہدے کے اوپر کی گئی ہے، آج اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پہلی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے آئندہ کی حکمت عملی بیان کی، اور پھر یہ بات کہی جلسے کے حوالے سے بھی، جو لاہور کے جلسے کے حوالے سے انہوں نے کہا وہ تو ہو کے رہے گا، وہ تو نہیں ہم چھوڑیں گے۔ اب جو جلسہ وہ ہونا ہے، ملک احمد خان بچر جو اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے، کل جب میری ان سے بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہاں جی یہ بتائیں ایس او پیز کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے کہا جی ایس او پیز کی خلاف ورزی ہم نے کیا کی، پہلے جلسے نہیں ہوتے رہے ایسے، کب ہے کہ جلسے جو ہیں وہ اپنے وقت مقررہ کے اوپر ختم ہوئے ہیں۔ زبیر عمر صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم کو معلوم ہے، ہم جلسوں کو باقاعدہ طور پہ اس لیے تاخیر کا شکار کر دیا کرتے تھے کہ عوام نہیں وہاں پہ پہنچی، ہم کرتے رہے، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی کرتے رہے، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کرتے رہے، اب مختلف وقتوں کے اندر یہ جلسے ہوتے رہے، جب ہمارے اوپر پابندیاں میں لگی ہوتی تھی تب بھی جلسے ہوتے رہے، اور کوئی بھی وقت مقررہ کے اوپر نہیں ہوا تھا۔ اور ہم نے بھی ماضی میں یہ دیکھا کہ کبھی کبھار جلسوں سے روکنے کے لیے پنڈال کے اندر پانی چھوڑ دیا جاتا تھا، ہرڈلز پیدا کی جاتی تھی، لیکن اس طریقے سے سخت شرائط کے اوپر عمل درآمد نہ ہونے پہ باتیں ہوتی۔ اب یہ ایک ایس او پیز والا معاملہ الگ ہے، وہ جو اداروں کے خلاف بات ہے وہ الگ ہے، وہ معاملہ ٹوٹل الگ ہے۔ بنیادی طور پہ یہ اس کا ری ایکشن ہے جو اس حفاظتی حصار میں رکھا گیا ہے یا اس کو لبادہ یہ پہنایا گیا۔ اب جس طریقے سے اب دھمکیاں جس طریقے سے ملنا شروع ہوئی ہیں، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے، دوسری طرف سے یہ عفنان اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم ایسی کوئی بات کرو گے تو پھر ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ہوتا کیا ہے۔ تو جب اس طرح کی باقاعدہ دھمکیاں صوبے ٹو صوبے چل رہی ہیں تو پھر یہ کس سطح تک پہنچائیں گی؟ اور اگر یہ جلسے کی تیاری ویسے ہی کر رہے ہیں جس طریقے سے کل ملک احمد خان بچر نے کہا جی کہ اب اس کے بعد تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے این او سی کی، یہ جس طرح انہوں نے کر لیا اس کے بعد ہم این او سی کیا چاہیں گے۔ اب اس کے بعد اگر قیادت یہاں سے غائب رہتی ہے اور بنا قیادت کے نکلتے ہیں تو کیا ہوگا، کیا چلے گا؟ حالات جو ہیں وہ معمول پہ آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، گمبھیر ہو رہے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔